بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد نیت کرتے ہی سورہ کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کو اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی اور محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں برکت نہیں، منافع نہیں، تو بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے وہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ وظیفہ کیجئے، اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن قیس سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتاؤں گا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں رکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے تھک جاؤ۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ عمل کس وقت کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کو وقت ملے اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ عمل کس وقت کرنا ہے دیکھیے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے گھر کو چلانے کی خاطر بہت محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، بلکہ لازمی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائیں۔ دولت، پریشانی یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھیں گے، یہ عمل کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا کوئی تسبیح کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو جو درود اسے آتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس سورت کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ میں بتاتا ہوں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یہ تمام پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھیں تو اپنے تمام مقاصد، حاجات اور مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور یقین کے ساتھ نیت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل دور فرمائے گا۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے، سبحان اللہ یا ربی کریم، یا اللہ اپنی شان کریمی کے واسطے ہم گناہ گاروں پر اپنے کرم کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سے خطائیں ہوئیں لیکن ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ ہی سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، چاہے وہ تنہائی میں کیے ہوں یا محفل میں، نادانی میں کیے ہوں یا انجانے میں۔ یا اللہ اپنی شان کریمی اور اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میرا یہی آفیشیل ایک ہی چینل ہے، عمیر وائس آفیشیل 3.0۔